السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 132 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات یہ کی گئی، کہا گیا کہ یہ شہادت اس لیے لی جائے گی کہ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے حق سے انجان ہوں، وہ علم نہ رکھتے ہوں اور ان کو سزا دی دی جائے۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ لوگوں کو یہ علم دینے کے لیے، یہ آگہی دینے کے لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا، کتاب دی گئی، انبیاء کو نبوت کا سلسلہ شروع کیا گیا، مختلف اقوام میں، مختلف بستیوں میں انبیاء آئے، وہ کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی دیتے رہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کا انجام تباہ کن ہوگا، وہ بتاتے رہے۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے ان کو آگاہ کیا جائے، وارن کیا جائے، سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ان کے ساتھ تباہی کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ قانون اب بھی چل رہا ہے، ایسے ہی قیامت تک چلے گا۔ انجان ہونے کی حالت میں، بے خبری کی حالت میں اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، یا کچھ چھوٹی موٹی کوتاہی کے اوپر، غلطی کے اوپر ہلاک نہیں کرتا۔ جب کوئی قوم مصر رہتی ہے غلط روش کے اوپر اور اسی غلط روش کے اوپر چلی جا رہی ہوتی ہے، بازی نہیں آتی، جانتے بوجھتے غلط راستوں کے اوپر چلتی رہتی ہے، تو پھر تباہی آتی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو سابقہ لیکچر میں ہم نے واضح کیا تھا کہ یہ جو گواہی ہے، اس سے بھی پیچھے والے لیکچر میں، کہ روز قیامت جن و انس سے پوچھا جائے گا، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ کے احکام سناتے تھے اور قیامت سے خبردار کرتے تھے؟ وہ گواہی دیں گے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور یہ بھی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، وہ اپنی کفر کی روش کے اوپر قائم رہے، جانتے بوجھتے سمجھتے، باوجود اس کے کہ ان کو خبردار کیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ تو اس پر پھر انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور اس میں دونوں شامل، جن بھی اور انسان بھی۔ یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ جب یہ قرآن کہتا ہے نا کہ ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، تو غور کریں کہ اگر یہ جو جن، ظاہر ہے کہ جن تو وہ ہے نا جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ تو قرآن نے بتایا۔ یہ جو جن ہم نے بنائے ہیں نا، ہمارے جو تخیلات میں، تصورات میں جو جن ہیں، ہماری الف لیلوی کہانیوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں جو جن دکھائے جاتے ہیں، یا بچوں کے وہ جو کہانیاں ہوتی ہیں ان میں جو جن دکھائے جاتے ہیں، یہ تو ہمارے تخیلاتی جن ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے جن کو آگ سے پیدا کیا، تو یہ جو آگ سے پیدا کیے گئے جن ہیں، قرآن نے تو یہی بتائے۔ ہمارے والے جو جن جو ہم سوچ رہے ہیں نا، ان کو ذرا ذہن سے نکال دیں، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جو انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں، جن کو مولوی یا پیر یا حافظ وہ اپنی قید میں لے لیتے ہیں، یا عاملین، یہ جو عمل ہوتے ہیں جنوں کے، وہ اپنی قید میں کر لیتے ہیں، ان کے پاس موکلات ہوتے ہیں اور وہ جنوں سے کام لیتے ہیں۔ یہ سب افسانے ہیں۔
حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں ایسے کوئی جنات نہیں ہیں کہ جو قرآن یاد کرتے ہوں کسی حافظ کے پاس یا کسی عامل کے پاس وہ قید ہوتے ہوں، یا وہ جو اللہ دین کا چراغ ہے جو رگڑنے سے وہ جن برآمد ہو جاتا ہے۔ یہ بچوں کو بہلانے کے لیے تو بڑی اچھی کہانیاں ہیں، لیکن ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریاں، جن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں حقائق سے۔ یہ افسانوی چیزیں ہیں، ساری خیالی چیزیں ہیں۔ جن وہ ہیں جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور اس دنیا میں وہ جن موجود تھے، تو وہ جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے۔ جب جنوں اور انسانوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر وہ جن مراد نہیں ہے۔ اگر وہ مراد لے لیے جائیں کہ وہی جن ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، تو قرآن میں تو بتایا گیا ہے کہ ان کو آگ میں جھونکا جائے گا، جنوں کو اور انسانوں دونوں کو۔ تو چلے انسان کو تو آگ جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی، تکلیف دے گی، لیکن جو جن ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان کو آگ سے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے لیے تو پھر آگ کا عذاب بیکار ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تو آلریڈی آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو جو چیز آگ سے بنی ہوئی ہے اس کا ٹھکانہ اگر آگ ہو، اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، تو اگر وہ بطور سزا، بطور عذاب آگ میں پھینک دیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، تو وہ تو بیکار ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو خود آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑی یہ خوشی کی چیز ہوگی کہ جس چیز سے وہ بنے ہوئے ہیں اسی چیز میں اسی چیز کا ٹھکانہ ان کو مل جائے گا۔ یہ بڑی قابل غور چیز ہے۔ یہ اگر اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو جتنے بھی یہ جنوں کے جو ہم نے نظریات قائم کیے ہوئے ہیں، تو یہ سارے سمجھ آ جاتے ہیں کہ یہ سارا جتنا بھی ہے یہ عاملوں کے قصے ہیں، جو جن کی کمائی وہ جنوں کی کہانیوں سے وابستہ ہوتی ہے، کہ جن چمٹ گئے ہیں وہ پھر جن نکالتے ہیں، تو وہ ان کا اچھا خاصا روزگار ہے یہ، تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو جن ہیں، یہ وہ جن ہیں جو شہری آبادیوں سے دور رہتے ہیں یا دور رہتے تھے اس دور میں بھی۔ تو عرب کے لوگ ان کو جن بولتے تھے، اس لیے قرآن بھی ان کو جن کہہ رہے، کیونکہ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ شہری آبادیوں سے دور جو لوگ ہوتے تھے وہ کبھی کبھار آتے تھے شہروں میں، وہ اپنی کچھ چھریاں درانتیاں بنا کے لاتے تھے، کوئی مٹی کے کھلونے بنا کر لاتے تھے، بیچتے تھے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ چلے جاتے تھے، پھر وہ نظر ہی نہیں آتے تھے کہ کہاں گئے۔ عرب ان کو جن بولتے تھے۔ تو قرآن نے بھی وہی لفظ استعمال کیا جو قرآن کی اولین مخاطبین استعمال کرتے تھے، جن کو وہ جن سمجھتے تھے، قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں آج کی سورہ الانعام، آیت نمبر 132۔ الفاظ ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں۔ جیسا عمل ہوگا ویسا اس کو درجہ ملے گا۔ یہ درجات اچھے اعمال میں بھی ہیں اور برے اعمال میں بھی ہیں۔ پہلے تو مین دو درجے ہو گئے نا، اچھائی اور برائی۔ جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو اچھے درجات ملیں گے، جو برے کام کرنے والے ہیں وہ برے درجات میں ہوں گے۔ اب اچھائیوں والے جو لوگ ہوں گے ان کا پھر آپس میں ایک موازنہ ہوگا، ان میں جو بہت زیادہ اچھے ہوں گے وہ بہت بڑے درجات کے اوپر ہوں گے، اسی طرح جو برے کام کرنے والے ہیں، جو بہت زیادہ ان میں برے کام کرنے والے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر،
تو وہ بڑے پیمانے کے اوپر برے درجات کے اوپر ہوں گے۔ تو یہ اعمال کے لحاظ سے ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے درجات ہوں گے، اور اس میں کوئی سفارش، کوئی وسیلہ جس کو یہ وسیلہ بولتے ہیں، کوئی نسبت کسی بزرگ کے ساتھ، کچھ نہیں۔ اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا، قرآن نے صاف بتا دی۔ اس میں کوئی ورشپ کسی قسم کی وہ استعمال، کوئی پرستش کسی قسم کی کوئی کام نہیں کرے گی، کوئی وسیلہ، کوئی نسبت کسی بزرگ سے، کسی بزرگ سے، کسی نبی کے خاندان سے کوئی کام نہیں دے گی، نہ رشوت، نہ سفارش، نہ شفاعت۔ شفاعت یہ سفارش ہی ہوتی، تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو ورشپ کی ہوگی، جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنے لاکھ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اتنے قرآن میں نے ایڈوانس پڑھے ہوئے ہیں تو مجھے جنت مل جائے گی، کچھ نہیں۔ قرآن نے ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی۔ تمام کا تمام معاملہ جو ہے سزا کا اور جزا کا، یہ اعمال کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہاں پر چونکہ سزا اور جزا ہماری عدالتوں کے اندر سزا ہوتی ہے، گوشت میں جزا بھی آ جاتی ہے، لیکن قیامت میں جزا ہوگی، سزا نہیں ہوگی۔ جزا کامن ورڈ ہے، اچھے کام کی اچھی جزا، برے کام کی بری جزا۔ تو جزا دونوں کے لیے ہے، اچھے کاموں کے لیے بھی ہے اور برے کاموں کے لیے بھی ہے۔ ایسے ثواب اچھے کاموں کا بھی ہوتا ہے، برے کاموں کا بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اجر اچھے کاموں کا بھی ہوتا ہے، برے کاموں کا بھی ہوتا ہے۔ تو آخرت میں سزا نہیں ہوگی، جزا ہوگی۔ سزا کے لیے کچھ ثبوت چاہیے ہوتی ہیں عدالتوں، تو عدالتیں جو ہیں وہ ان ثبوت کی بنیاد کے اوپر سزا دیتی ہیں۔ اگر وہ ثبوت نہیں ہے عدالت کے پاس تو عدالت اس کو سزا نہیں دے سکتی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، وہ چھوٹ جائے گا۔ کیونکہ جج تو غیب نہیں جانتا، اس نے تو جو اویلیبل جو ایویڈنس ہوگا، ثبوت ہوگا، ڈاکومنٹری یا کوئی بھی، یا کوئی خون کا سیمپل یا کوئی، تو اسی سے اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت وہ تو غیب جانتا ہے، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو وہاں پر جتنا کچھ بھی ہوگا وہ ریکارڈ کی صورت میں موجود بھی ہوگا، جس کا وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو سفارش کے طور پر پیش کر دے کہ وہ اس کو چھڑا کے لے جائے، جیسا کہ مذہبی عقیدہ ہے کہ انبیاء چھڑا کے لے جائیں گے، اولیاء چھڑا کے لے جائیں گے اپنے لوگوں کو، رسول جو ہے مجرموں کی سفارش کر کے ان کو چھڑا لے گا۔ بالکل نہیں، کوئی بھی اللہ کا نبی رسول مجرموں کی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ غلط کانسیپٹ دیا گیا ہے مذہب کے اندر، دھوکہ دیا گیا ہے بہت بڑا، صرف لوگوں کو خوش کر کے پیسے کمانے کے لیے، کہ لوگوں کو چونکہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب مجرموں کو یہ کہا جائے کہ تم یہ فلاں فلاں کام کر دو، یہ چندہ دے دو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یہ کوئی ہمارے مذہب کی ریچول یا ورشپ کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی، یا ہمارے جو امام ہیں یا ہمارے جو ولی ہیں یا اولیاء ہیں تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت لے جائیں گے، خواہ تمہارے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے نا، اور بڑے آسانی کے ساتھ یہ دھوکہ لیا بھی جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ پر فریب باتیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ پھر اتنے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ اس مذہب کے پیروکار بنتے ہیں۔ مذہب جتنا زیادہ ان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اتنے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ وہ خود اس دھوکے میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں ان کے جذبات کی تسکین کا باعث ہوتی ہیں، اطمینان کا باعث بنتی ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ معاف ہو جائے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی۔
یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، اس لیے جو مذہب ہوتے ہیں وہ فروغ پاتے ہیں انسانوں میں۔ دین فروغ نہیں پاتا، دین کے اوپر تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اوپر بڑے کم لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ حق اور باطل کو واضح کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب فرقان ہوتی ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے، لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فریب نہیں دیتی کہ تم یہ کر لو تو تم چھوٹ جاؤ گے، جنت مل جائے گی۔ بالکل کوئی شارٹ کٹ کتاب اللہ تو نہیں بتاتی، اس لیے پھر کتاب اللہ کے پاس لوگ نہیں آتے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جو ان کو پر فریب باتیں سناتے ہیں، اور وہ فریب ہوتی ہیں، اس سے ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے سے، یہ ریچول کرنے سے، یہ ورشپ کرنے سے ہمیں معافی مل جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ قرآن میں بخشش ہے ہی نہیں۔ قرآن کے اندر مغفرت کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا، اسی سے غفور ہے نا، واللہ غفور الرحیم۔ تو غفور کا مطلب بخشش کرنے والا نہیں ہے، غفور کا مطلب ہے حفاظت دینے والا، معاف کرنے والا۔ بڑی دور جا کے اس کے معنی آتے ہیں، لیکن وہ معافی بھی ان چیزوں کی ہوگی جو چھوٹے موٹے جو لغزشیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ایک سوچی سمجھی سکیم کے ساتھ جو انسان جرائم کرتے ہیں نا، وہ نہیں، جو ویسے ہی ہو جاتے ہیں ہیپ ہیزرڈلی، بے ساختہ، بے سوچے سمجھے، اچانک، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، پلاننگ کے۔ اگر کوئی غلطیاں ہو گئیں، کوئی لغزشیں ہوں گی، وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی میجر کرائم کیا ہے تو وہ نہیں، اس کے لیے وہ غفور الرحیم نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ پھر اس صورت میں ہوگا کہ وہ جو قرآن کی جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کو پورا کرے، تو پھر وہ اس کو حفاظت مل سکتی ہے کہ وہ جرائم کا راستہ چھوڑے، جو کچھ کیا ہے دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے، آئندہ کہیں زیادہ اچھے کام کرے کہ اس کے جو برے کام ہیں اس سے زیادہ اس کے اچھے کاموں کا وزن ہو جائے، تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے، پھر اس کو حفاظت ملتی ہے۔ یہ بڑی قابل غور چیزیں ہی ہیں، لیکن مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ تو آپ کو سیدھا ریچولز میں لے جائیں گے، ورشپ میں لے جائیں گے، اتنے لاکھ کلمہ پڑھ لو، اتنے ہزار کلمہ پڑھ لو، پیشگی جنت مل جائے گی۔ تو یہ بالکل حقائق کے برعکس ہیں یہ چیزیں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اے رسول تیرا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو انسان کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اچھا یا برا، اللہ کا قانون مکافات اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی نظر ہوتی ہے انسان کی ایک ایک حرکت کے اوپر، انسان کا ہر عمل ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جس قوم نے اپنے نظام کو عادلانہ بنا لیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر عدل قائم کر لیا ہوتا ہے، ایسا نظام قائم کر لیا ہوتا ہے جس میں ہر انسان کو عدل ملے، انصاف ملے، خواہ وہ قوم کافر ہو یا مسلم ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً اس کا رزلٹ جلدی مل جاتا ہے۔ جو مظلوم ہوگا، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی داد رسی ہوگی۔ تو جو قوم ایسا عدالتی نظام انصاف پر مبنی بنا لیتی ہے تو اس دنیا میں اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن جو قومیں نہیں بناتی وہ پھر اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ ان کے اندر تو پھر جو مجرم ہوتے ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتے ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہے۔
یہی ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر. یہ کہتے رہے اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، کہتے رہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ عملاً تو دین نافذ نہیں ہے، عملاً تو انصاف نہیں ہے. عدالتوں میں ظلم ہی ظلم ہے، مجرموں کے لیے بے تحاشا رعایتیں، اور جو مظلوم ہیں، بے قصور ہیں، ان کے لیے مصائب، پیشیاں، ناجائز مقدمات، جھوٹی FIR. یہ ہے نا، ناجائز مقدمات میں ان کو پھنسایا جاتا ہے. تو ایسے ملکوں میں جہاں پہ انصاف نہیں ہے تو پھر اسی طرح عوام کے اوپر عذاب مسلط ہوتا ہے. تو فوری انصاف کے لیے عدالتی نظام کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے عدل و انصاف کے اوپر قرآن کریم ایمفیسائز کرتا ہے، زور دیتا ہے. تو جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور اللہ کی ذات کسی کے عمل سے، اچھے یا برے عمل سے بے خبر نہیں. جس طرح کا اس کا عمل ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.